اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، جان نثار پاک ISI، جان نثار پاک رینجر، جان نثار پاک پولیس، سینئر وائس چیئرمین جان نثار پاک آرمی ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، خادم ملت خاکسار سید اسلم علی فکری اس وقت 15A1 کی اس شاہراہ پر جو کہ میگا پروجیکٹ تھی لیکن تاحال نامکمل ہے اس پر موجود ہے، اور یہ ہمارا ہی بنایا ہوا چوک جس کا بورڈ ہٹا دیا گیا ہے وہ بھی اس میں آ گیا۔ جو سڑک کی جو کام شروع ہوا تو پرویز مشرف کا بورڈ بھی یہاں سے ہٹ گیا، مکہ چوک شہید ملت خان لیاقت علی خان کا بورڈ بھی ان لوگوں نے اپنا زمین بوس کر دیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ دونوں بورڈ باقاعدہ بڑے اچھے طریقے سے یہاں لگائے جائیں گے جب یہ سڑک کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ابھی تک سڑک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس سڑک کے نظارے دیکھ سکتے ہیں یہ سڑک کیسی بنی ہے، اس کو ماشاءاللہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ ابھی تک نامکمل ہے، کبھی گٹر کھولے جاتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہے، لیکن میگا پروجیکٹ تو بڑھ گیا۔ تو میں آج تمام اہل وطن بین المقیم اوورسیز پاکستانیوں، خصوصاً چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان جنرل حافظ سید عاصم منیر، تمام علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، مذہبی، تجارتی، صنعتی، صحت، کھیل، شوبیز، وکلا برادری، صحافی برادری، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے حلقوں کی تنظیموں کے سربراہان سے مخاطب ہے۔ آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آج ایک اجلاس بلایا گیا ہے جس کا عنوان ہے بسلسلہ استقبال رمضان محفل ناز صلی اللہ علیہ وسلم تقریب تقسیم شہداء و فاتح ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، قائد ملت اسلامیہ ثانی، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، علامہ مفتی محمود، MCN کمیونٹی ایوارڈ 2025 سیمینار بعنوان آزادی فلسطین و کشمیر کے لیے امت مسلمہ کی یکجہتی ناگزیر ہے، تعزیتی ریفرنس بیات سید اعجاز الدین شاہ جو ہمارے سرپرست بھی تھے اور PPP ضلع وسطی کراچی کے سابق صدر بھی رہے، ممبر سندھ کونسل PPP بھی رہے، سابق چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی ضلع وسطی کراچی بھی رہے۔ اب وہ اس دائرے فانی سے کوچ کر چکے ہیں، لیکن چند لوگوں کی شرارت کی وجہ سے ہمارا پروگرام اب تک یہ نہیں ہو سکا تھا۔ بڑی ایمرجنسی میں ہم نے پروگرام کیا کیونکہ ہمیں 24 گھنٹے کے نوٹس پر پروگرام کرنے کا تجربہ پرانا حاصل ہے۔ تو آج یہ اجلاس بلایا گیا ہے انجمن فلاح بہبود دائرہ کمیونٹی ہال نصرت بھٹو کالونی میں، جو کہ ہماری آبائی جگہ ہے دائرہ میڈیا برادری کی، کوئی مانے یا نہ مانے ہے برادری کی۔ اس لیے میں لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کچھ بھی ہو آپس میں کتنے ہی لڑو لیکن برادری کی خاطر ایک ہو جاؤ۔ عقیدہ کچھ بھی رکھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کم از کم برادری کی سطح پر دیگر برادریوں کی طرح متحد ہو جاؤ۔ شہزاد پور پریس کلب نے بھی یہی پیغام دیا تھا، آج اپنی دائرہ میڈیا برادری کو پھر پیغام دے رہا ہوں کہ بھائی یکجا ہو جاؤ، اور آج کے اجلاس میں سب سے پہلے آپ پہنچو۔ صدر ہمارے جو اس انجمن کے ہیں کراچی کی سید محمد علی شاہ صاحب، جو کہ انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی ایکشن کمیٹی کے صدر ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے اور پوری برادری سے ریکویسٹ کی ہے پہلے آپ تو آؤ۔ ابے ختم نبوت کی باتیں کرتے ہو، آؤ تو صحیح، میرے ساتھ کھڑے تو ہو جاؤ، لفاظی مت کرو۔ ختم نبوت پر جان دینی ہے، سب سے پہلے آپ لوگ آؤ۔ جس طرح ہمارے قائد ملت اسلام لسان الامت نواب بہادر یار جنگ شہید نے زہر کا پیالہ پیا اس اسلام کی خاطر، برادری کی خاطر نہیں۔ اگر وہ بھی برادری کی خاطر کام کرتے تو وہ قائد ملت اسلامیہ نہ بنتے، لسان امت نہ بنتے۔ ان لوگوں کی طرح کوئی قائد اہل سنت بنا ہوا ہے، کوئی قائد دیوبند بنا ہوا ہے، کوئی کس چیز کا قائد بنا ہوا ہے، لیکن امت مسلمہ کی یکجہتی کی باتیں سب کرتے ہیں۔ تو بھائی پہلے یہ تفرقے ختم کرو، پہلے مسلمان بنو، پاکستانی بنو اور انسان بنو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسلام علی کی طرف پھر ڈٹ جاؤ گے۔ ان مذہبی دہشت گردوں کے بھی خلاف جو کہ تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، ہمارے افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور کراچی کے شہداء خاص طور سے ابھی تک ایک سازش کے تحت ڈمپر مافیا کے ذریعے ہماری نسل کشی کراچی کی جا رہی ہے، لسانی فسادات کرانے کی
سازش کی جا رہی ہے کہ پٹھان مہاجر اس کا فساد شروع ہو جائے. ہمارے ہوتے ہو تو کم از کم اب نہیں ہوتا. ہم نے شیعہ سنی فساد ختم کرا دیا تو یہ ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے. اب تو ویسے بھی آنکھیں کھل گئی ہیں عوام کی. اب کراچی کی عوام نہیں لڑتی نہ مہاجر پٹھان فساد پہ نہ شیعہ سنی فساد پر. کسی فساد پر کراچی والے کم از کم ساتھ نہیں دیں گے ان لیڈروں کا جو چاہتے ہی ہیں کہ تفرقہ ہو. یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں وہ تمام. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے ISI کے سربراہ تھے بہادر جنرل ہمارے حمید گل صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جب بھی امریکہ کے خلاف کوئی ڈٹے گا تو سارے اسرائیلی ایجنٹ اس کے خلاف متحد ہو جائیں گے. یہ وقت نے ثابت کر دیا, ان کی اس بات کو 100% درست ثابت کر دیا. اور ایک جملہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اتنے بہادر جنرل ہیں ہمارے, جس سے انڈیا بھی ڈرتا ہے امریکہ بھی ڈرتا ہے, آپ چیف آف آرمی اسٹاف کیوں نہیں بنے؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں امریکہ کو پسند نہیں ہوں. تو ثابت ہو گیا کہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا. تو ہمیں جب تک ہم امریکہ کے چنگل سے نہیں نکلیں گے کیسے مسلمان بنیں گے, کیسے پاکستانی بنیں گے؟ ہم تو اسی طرح آپس میں دست و گریباں رہیں گے اور ان کے مقاصد کو پورے کرتے رہیں گے. تو آج میں تمام لوگوں کو پھر درخواست کرتا ہوں, خدا کے لیے ایک ہو جاؤ, نیک ہو جاؤ. کم از کم آزاد کشمیر کے کشمیریوں سے سیکھ لو, کراچی والوں کم از کم ان سے نصیحت حاصل کر لو کہ وہ ایک ہو گئے لیاقت علی خان کے مکے کی طرح اور اپنا یونٹ 5 روپے کروا لیا. اور تم لوگ رو رہے ہو گھر میں بیٹھ کے کہ صاحب کے الیکٹو بدماشی کر رہی ہے, وہ تو کرے گی لازمی. سارے وہ لوگ سرپرست ہیں جو تمہارے لیے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں اور تم ان کی ریلیوں میں جاتے ہو. تو بھائیو آج آؤ اور پہلے سب سے پہلے تو اپنا عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرو, کیونکہ اگر ہمارا ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. ہم کس بات کے مسلمان ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان نہیں تو ہم مسلمان کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہیں. پھر تو ہم واقعی قادیانی کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. ہم قادیانی تو نہیں کہیں گے ان کو, لیکن قادیانی کی صف میں کھڑے ہوں گے. جو ختمہ نبوت پہ یقین نہیں رکھتا وہ قادیانی کی صف میں کھڑا ہوگا. روز محشر تو اللہ کے سامنے ذلیل و رسوا ہوگا انشاءاللہ تعالی. آج یہ اجلاس 3 بجے انجمن فلاح الدائرہ کمیونٹی ہال میں منعقد کیا جا رہا ہے, جس کی باقاعدہ ویڈیوز بھی جاری ہو چکی ہیں. اور آج یہ دوسری ویڈیو یاد دہانی کے لیے تاکہ جو سو رہے ہیں وہ اٹھ جائیں اور اس اجلاس میں بر وقت پہنچ کر شریک ہوں, اپنا حصہ ڈالیں. 3 بجے آج یہ سپہر اجلاس ہے بھٹو کالونی میں انجمن فلاح الدائرہ کمیونٹی ہال میں. میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم انجمن فلاح الدائرہ کمیونٹی ہال کو اپنا انجمن کے لوگ, جس میں سید محمد علی شاہ صاحب صدر ہیں, وہ اور دائرہ برادری ضرور وہاں پہنچے گی. اور کوئی پہنچے نہ پہنچے وہ ضرور پہنچے گی. اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے استقبال کے لیے مہران کی طرف سے موجود ہوں گے. اور مہران ہی یہ پروگرام کر رہی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا پروگرام کرے. یہ سب بیوقوف بناتے ہیں ختم نبوت کے نام پر, دین کے نام پر. یہ کبھی ایک نہیں ہوا ہمارے لیے, لیکن اسلام آباد کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں. چاہے وہ ارجنٹ کو آرڈر آ جائے کہ بھئی اپنا عدم اعتماد کی تحریک پیش کرو, قبضہ کر لو اقتدار پر, اس کے لیے تو ایک ہو سکتے ہیں. لیکن کراچی کے لیے, اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے کبھی ایک نہیں ہوں گے. یہ تنقید برائے اصلاح ہے, کسی کی ذات پر کیچڑ نہیں ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہم تو آرمی چیف صاحب بھی اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں ہم ان کی بھی تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں, وہ کبھی برا نہیں مانتے. لیکن ان کو برا لگ جاتا ہے اس لیے کہ ان کے کول و فعل کا تضاد ہے. ہمارے آرمی چیف کے پاس کول و فعل کا تضاد نہیں ہو, جیسا ہے سامنے ہے, جو کہنا ہے کہو. وہ برا نہیں مانتا, وہ اپنے مشن پہ ڈٹا ہوا ہے. اور مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک واحد تنظیم ہے جو غیر مشروط طور پر اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہے. ہم یہود و نصارہ کے ایجنٹ نہیں ہیں, ہم واقعی پاکستانی ہیں اور اپنے ملک سے وفادار ہیں. کسی کو برا لگے تو لگے, کوئی پارٹی برا مانے تو مانے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کیونکہ ہم خاکسار جو ہے غازی تحریک اردو لیاقت آباد کراچی بھی ہے, اور غازی تحریک نظام وسلم لانڈی کراچی بھی ہے, غازی شیعہ سنی فساد پٹیل پاڑا گرو مندر کراچی بھی ہے. وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے, گولی سے نہیں ڈرتا. ہم پیٹھ پہ گولی کھانے والے نہیں ہیں, جب بھی کھائیں گے سینے پہ کھائیں گے اور ان غداروں کے ہاتھوں کھائیں گے, تاکہ اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوں اور شہادت کا درجہ ملے. اور میرے والد اور والدہ دونوں اللہ کے سامنے ایک شہید کے والدین کی حیثیت سے سرخرو ہوں. اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جناح کیپ قومی یکجہتی کا نشان, جیوے جیوے پاکستان, نو جناح کیپ, نو انٹری مزار قائد, اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے, افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اس شعر میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا کے ساتھ. آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ آج جوک در جوک
بلا امتیاز اس اجلاس میں شریک ہو کر ثابت کر دیں گے یہود و نصارہ پر کہ ہم ہیں سچے عاشق رسول، ہمیں جان دینے والے اپنے عقیدے پر، اپنے ملک پر۔ آج ثابت کر دو گے آپ لوگ کہ وہ ایجاد الانشاء سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں، جس نے ساری زندگی جو ہے خدمت کی ہے قوم کی بلا امتیاز، رنگ و نسل، مذہب، عقیدہ، فرقہ۔ یہ ہمارے ساتھ جواد بھائی جا رہے ہیں، بڑے خرامہ لیکن رکے نہیں وہ۔ چلو ویڈیو تو خیر بن گئی ان کی، بعد میں مل لیں گے ہم ان سے۔ سرپرست ہے نا ہمارے مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے اور بفر زون یوتھ کے سرپرست و بانی بھی ہیں ہمارے جواد بھائی، ماشاءاللہ جا رہے ہیں اپنی ویگو میں۔ اب ایسی ویگو، وہ لوگ ویگو میں ڈرتے ہیں، بولو کہ ایسا تو نہیں کوئی اٹھانے آ گیا ویگو میں، لیکن جواد بھائی سے نہیں ڈرتے لوگ، لیکن ویگو سے ڈرتے ہیں لوگ۔ ویگو میں لے آ جایا تھا نا، اس لیے ڈرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقوع سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت قلم بردار، MCN نیوز HD، ویب TV پاکستان۔